الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز سامعین و ناظرین، یہ آج ہماری تفسیر میسر آسان تفسیر کی دوسری مجلس ہے. اس میں ہم سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بعض بقیہ امور کا ذکر کریں گے، مگر آغاز ہم اسی عمل سے کریں گے کس سے کہ یہ اللہ کا کلام عربی زبان میں ہے، اس کی ادائیگی ہم کیسے درست کریں. تو اس کا بہترین گوری یہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اس کے اندر وہ الفاظ یا وہ اصوات آوازیں، کیونکہ زبان آوازوں کے باہمی ارتباط سے تشکیل پاتی ہے. ہر کلمہ کے کچھ حروف یا اصوات اس کی ہوتی ہیں، جیسے الحمد. اب اس میں حمزہ بھی ہے، حا بھی ہے، میم بھی ہے، دال بھی ہے. اس میں سے آپ صرف ہا کو پکڑ لیں. یہ اصلاح کا غور ہے کہ وہ آوازیں جو صرف عربی میں خاص ہیں اور اس صورت کے اندر ہیں، ان میں سب سے پہلی ہا. تو اس کو ہا نہیں کہنا، آپ نے ہا کہنا ہے. ایسے ہی رحمان نہیں کہنا. ایسے ہی رحیم نہیں کہنا. اب دیکھیں، ہا کی درستگی سے الحمد بھی درست ہو گیا پہلی آیت، پھر الرحمن الرحیم بھی درست ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا لفظ آپ پکڑ لیں عین. جب آپ اسی صورت کے اندر پڑھیں گے العالمین، عالمین نہیں کہنا. اب آپ اگر آج کے اس گور پہ تھوڑی سی ترکیز دیں گے، تھوڑی سی توجہ دیں گے، تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی یہ صورت درست ہو جائے گی. تو عالمین کہنا ہے، عالمین نہیں کہنا. اور جہاں بھی عین آئے ایسے ہی کرنا ہے. اس کے بعد نعبد میں بھی آتی ہے، نستعین میں بھی آتی ہے. تو دونوں درست ہو گئے آپ کے کلمات. پھر آگے تیسری بات ہے صراط الذین. تو اس آواز کو سین کی طرح نہیں نکالنا، یہ بات یاد رکھیں. اصل میں جو مشابہت ہوتی ہے زبانوں میں بعض آوازوں کی یا بعض حروف زبانوں میں مشترک ہوتے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے فونیمز ہوتے ہیں، ان میں لوگ مشابہت کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں. تو یہاں نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ ہا ہے اردو میں، عربی میں بھی ہے، مگر ہا یہ عربی میں ہے، اردو میں بولنے میں نہیں آتی. اس کے بعد پھر انعمتا میں وہی عین آ گئی، علیہم وہی عین آ گئی.
اور اسی طرح طا ہے، طا اسے بھی تا نہیں پڑھنا، صراط الذین. یہ چند وہ آوازیں تھیں، پہلی ہا کی، پھر عین کی، پھر اس کے بعد صاد کی. تو ان کو جب ہم تھوڑا سا محنت کر کے، کیونکہ انسان کی زبان سے ہر آواز نکل سکتی ہے، مگر جو مادری آوازیں ہیں زبان کی وہ اس پہ غالب آ جاتی ہیں اور وہ سہولت سے نکلتی ہیں. اور جو دوسری آوازیں ہیں دوسری زبانوں کی، جیسے ہا، عین، صاد، طا، تو اس میں تھوڑی سی مشقت کی ضرورت ہے. تو پہلی گزارش ہماری یہ ہے کہ اس فاتحہ کی درستگی کے لیے یہ گر جو آج ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ استعمال کریں. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ پہلی مکمل ہونے والی اور اولین صورت ہے جو کامل طور پہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ نے بندوں کو تعلیم دی مسئلہ کی. اسی لیے اس کو جو پہلے نام ہم نے بتایا ان کے ساتھ یہ بھی اضافہ کر لیں کہ یہ صورت تعلیم مسئلہ کی صورت ہے. یعنی اللہ اپنے بندوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ تم نے مجھ سے ایسے مانگنا ہے، ایسے میری تعریف کرنی ہے، ایسے میری ثنا کرنی ہے، ایسے میری حمد بیان کرنی ہے. تو جب ایک سائل، اب آپ یاد رکھیں کہ سوال میں بھی دو طرفیں ہوتی ہیں، ایک مانگنے والا، ایک جس سے مانگے، یعنی سائل ایک طرف اور مسئول عنہ دوسری طرف. یا جب آپ گفتگو کرتے ہیں، مکالمہ جسے کہتے ہیں، تو یہ سورہ مکالمہ بھی ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان. تو یہ بھی تصور بندوں کو کرنا چاہیے، اور یہ عظیم تصور ہے، اور یہ بندے کی طرف سے انتہائی بندگی، غایت تذلل. یا نعبدو، جب ہم کہتے ہیں اللہ کو کہ اسی کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت بندے کی بندگی کی انتہا کا نام ہے، یاد رکھیں. اور دوسری طرف سب سے غنی، سب سے قادر، سب سے تربیت کرنے والا اور قدرت والا اور عطا کرنے والا ہے. تو یہ مکالمہ ہے ایک عاجز بندے اور خالق حقیقی جو ملک الملوک اور قادر مطلق ہے. تو یہ سورہ مکالمہ بھی ہے. تو اسی تصور سے ہم جب بھی پڑھیں اپنی نماز کی ہر رکعت میں، تو یہ تصور ہمارا رہنا چاہیے. یہ میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ نماز میں آپ ہر مخلوق سے کٹ کے اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو پھر گویا اللہ سے آپ کا مکالمہ شروع ہوتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے، آپ سمجھیں کہ یہ مکالمہ کیسے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ یہ کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، حضور فرمائیں کہ اللہ یہ کہتے ہیں. یہ بڑی مقدس قسم کی حدیث ہوتی ہے جسے حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ نے کیا فرمایا اسی فاتحہ پڑھنے کے بارے میں جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی. اسے سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. کثرت اسماء مسمہ کی عظمت کی دلیل ہے. تو یہ شعور ہمیں رہنا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقسیم کر لیا ہے اس فاتحہ کو، اس سورہ صلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان میں. یہ ہے مکالمہ، یہ ہے صورت مسئلہ آدھا. اور آگے فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ. ایک طرف سائل ہے، عاجز بندہ ہے، مانگنے والا ہے، سوالی ہے، اور دوسری طرف دینے والا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتے ہیں
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ اب جب آدھا آدھا ہم نے کر لیا ہے تو بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا، اور میرا پھر کیا کام ہے کہ وہ میں اسے دے دوں۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ مثلاً آگے دیکھیں کیسی خوبصورت اس صورت کی مثال دی گئی ہے، یہ کیسی صورت مسئلہ ہے، کیسے یہ مکالمہ ہے بندے اور اس رب کے درمیان جو عالمین کا رب ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب میرا بندہ یہ کہتا ہے، کیا میری ثنا حمد تعریف کرتا ہے، کیسے؟ یہ کہہ کے کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ یہ ہے تقسیم، بندے نے یہ کہا تو اللہ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اب آپ دیکھیں تعریف، ثنا، مدح، شکر، یہ سب کلمات ہوتے ہیں کسی ذات کی احسان کے بدلے میں جب آدمی کہتا ہے تو یہ شکر ہوتا ہے۔ اب کسی چیز کی ذاتی وصف دیکھ کے، جمال دیکھ کے، کمال دیکھ کے کسی کی تعریف کرتا ہے تو یہ حمد ہے۔ تو اللہ کی ذات کا ہر وصف میں کمال یہ تصور کر کے بندہ اس کی حمد کرے اور پھر یہ کہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو پھر آگے فرمایا وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب میرے بندے نے کہا کہ الرحمن الرحیم، میرا رب رحمان الرحیم ہے، تو اللہ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اب آپ دیکھیں یہ تقسیم ہو رہی ہے، یہ صورت بندے اور اللہ کے درمیان۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب اس نے یہ کہا مالک یوم الدین کہ میرا رب وہ ہے جو بدلے کے دن کا بھی مالک ہے، یہ نہیں کہ اس دنیا میں اس کی بادشاہت ہے، اس کی بادشاہت اس دن بھی ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کسی کی بادشاہت کا کوئی تصور نہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی۔ اللہ نے کیا فرمایا مالک یوم الدین سے کہ میرے بندے نے میری عظمت کو بیان کیا، میری تمجید کی۔ وقال مرتن فوض الی عبدی، کہ بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اب یہ ہے بندہ عاجز اس قادر مطلق کے سپرد ہو گیا۔ پھر آگے بندہ کیا کہتا ہے، یہ ہم اس آیت کی، اس صورت کی آیات میں ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ پھر یہ ارتباط بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی میں صرف حضور کی حدیث بتا رہا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد ہم مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں قال ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے اور میرے درمیان ہے، اور میرا بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مجھ سے مانگا۔ آگے فرمایا فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، تو اللہ کیا فرماتے ہیں قَالَ هَذَا لِعَبْدِي، یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ اس میں سوال ہے اس عظیم شے کا جو اللہ کے خزانوں میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور وہ ہدایت ہے، اور ہدایت والوں کا راستہ ہے۔
تو اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا ہے۔ تو اب اس تصور کے ساتھ ہمیں اس سورت کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، اور پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اور اس ذات عالی کے درمیان تقسیم ہے۔ پھر ایک اور بات بھی دیکھیں کہ پورے قرآن مجید کے اندر جن مضامین پہ زور دیا گیا ہے، اس چھوٹی سی صورت میں مختصر اور جامع ہے، یہ چھوٹی سی مگر پورے قرآن کے مضامین کو جامع ہے۔ اللہ اکبر! یہ 7 آیات جو سب مثانی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، ام الکتاب ہیں، اساس القرآن ہیں، اور یہ تمام مضامین کو شامل بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی پورے قرآن کریم کا جو مضامین ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ عقائد کو بیان کرتے ہیں، اور عقائد میں اصول اللہ کی توحید ہے، انبیاء کی رسالت ہے، اور آخرت اور معاد اور قیامت کے دن کا نقشہ ہے۔ یہ 3 چیزیں پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ ہیں، اور یہ تینوں اس فاتحہ میں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، اللہ کی عظمت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اللہ کے منعم علیہم بندوں کا بھی ذکر ہے، جن میں انبیاء سر فہرست ہیں، اور پھر یوم الدین کا بھی ذکر ہے۔ یہ ہیں مضامین قرآن۔ اور پھر دوسرا، مقصود قرآن کیا ہے؟ تو قرآن کریم کا اولین مقصد ان عقائد کو بندوں میں راسخ کرنا ہے، یہ پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں کہ وہ میرے منعم علیہ، جن پہ میرا انعام ہے، جن پہ میں خوش ہوں، جن پہ میں راضی ہوں، ان کے راستے کو اختیار کریں، اور جو مجھ سے دور ہیں اور جو کہ مغضوب علیہم ہیں، راندہ درگاہ ہیں، ان سے میرے بندے کٹ جائیں اور دور رہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے مضمون کا مقصد جو ہے، اور قرآن کریم اس کے نزول کے یہ 2 مقصد جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ان سب کو یہ صورت محیط ہے۔ تو میری گزارش آپ سب حضرات سے یہ ہے کہ اس صورت کی اس عظمت کو، اس کی جامعیت کو، اس کی اس فضیلت کو، اور اس کے اس کمال کو، اور اس بیان جمال کو بھی یاد رکھیں، اور یہ استحضار رہے بندوں کو پڑھتے ہوئے یہ تمام امور کا۔ اور انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ آپ کو اپنی نماز میں کتنی لذت محسوس ہوتی ہے، کتنا مزہ آتا ہے، اور کتنی روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں مختصراً کہ اس قرآن حکیم کی یہ جو آیات ہیں، ان کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا ہے، اور ان کا آپس میں کیا ارتباط ہے۔ انشاءاللہ اس کو اب ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اولین آیت اس کی کیا ہے، جس میں اللہ تعالی کا عالم جو ہے، ذاتی نام جسے آپ کہا کرتے ہیں، اس کا بیان ہے، اور پھر اس کے 2 صفاتی ناموں کا ذکر ہے۔ وہ کہاں؟ الحمد للہ، تمام قسم کی تعریفیں۔ کچھ لوگ لکھ کر بیان کرتے ہیں، کچھ بول کر بیان کرتے ہیں، کچھ اپنے عمل سے اقرار کرتے ہیں، اور کچھ ہر وقت اپنے دل میں اس ذات کی عظمت کو بیٹھائے ہوئے اس کے ذاکر ہیں۔ تو تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ، جن کا نام اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ پہ یہ ذاتی نام ہے، اور وہ اللہ ہیں کون؟ جن کی صفت کو اللہ نے خود ہمیں سلجھایا اور بتایا
اور اس صفت کے ذکر کا بھی گہرا تعلق ہے انسان کی تربیت سے، انسان کی اصلاح سے، بندے کے انسان بننے سے۔ وہ فرمایا رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ اب صفت ربوبیت اس کو اللہ نے ذکر کیا، کیونکہ بنی آدم کا یہ فطری عمل ہے کہ جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اس شخص کی طرف، اس ذات کی طرف مائل ہوتا ہے، خود بخود اس سے اس کو انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، جو اس کی تربیت کرتا ہے۔ اب دیکھیں، بچہ سب سے پہلے جب دنیا میں آتا ہے روتا ہوا تو وہ فوراً چپ ہو جاتا ہے جب اس کی ماں اس کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، وہاں سے اللہ اسے دودھ مہیا فرماتے ہیں۔ کتنا سکون سے ملتا ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، رات دن اس کا مشاہدہ کریں۔ تو اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کو ذکر کیا کہ بندے اس ربوبیت کے مظہر سے مانوس ہوتے ہیں، مسلمان ہوں کافر ہوں، بنی آدم جو بھی ہے مانوس ہے اس سے۔ اور پھر اللہ وہ ہے جو صرف بنی آدم کا رب نہیں، صرف مسلمانوں کا رب نہیں، بلکہ عالمین کا رب ہے۔ اب دیکھیں، عالمین مستقل تفصیل اور تفسیر کا محتاج ہے۔ آپ اتنا یاد رکھیں کہ لفظ عالمین میں تمام جہان، انسانوں کا جہان، فرشتوں کا جہان، جنات کا جہان، پرندوں کا، چرند کا، اور پھر جتنی مخلوقات ہیں سب کی تربیت۔ اور رب کون ہے؟ جو خالق بھی ہے اور پھر ان کا تدبیر بھی ان کی کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال بھی وہی رکھتا ہے۔ تو جب ایک بچہ اپنی ماں کی اس تربیت سے اتنا مانوس سے ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اسے پیش کی جائے اور اس سے مقابلے میں اس کی ماں آئے تو وہ ماں کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اس سے بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا اللہ، میرا رب تو عالمین کا رب ہے، اور اصل ربوبیت کا مظہر میرا اللہ ہے۔ بہرحال یہ پہلی آیت میں اللہ نے بیان کیا، اور دونوں صفتوں کو جو ساتھ ذکر کیا اس کے بعد فوراً فرمایا الرحمن، تمہارا رب صرف تمہیں پال نہیں رہا، خالق نہیں، تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کر رہا، بلکہ ساتھ اس کے وہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم والا ہے، مبالغے کے ساتھ اس کی رحمت عام اور شامل ہے۔ بس یہ مقصد یاد رکھیں۔ اور کیسی نسبت ہے، کیسا ربط ہے اس کا پہلی آیت سے، اس کا خیال رکھیں کہ رب العالمین کی شفقت اور رحمت سے وہ سارے امور اس دنیا کے انجام دے رہا ہے، اور عالمین پہ اس کی شفقت ہے، عالمین پہ اس کی رحمت ہے، اور پھر وہ الرحیم، لگاتار اس کی رحمت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ رحمان الرحیم عمومی رحمت کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور وہ حقیقی ربوبیت کا مظہر اور اس کا منبع ہے۔ ماں باپ انسان کے، وہ اس کی تربیت میں ان کا دخل ہے، مجازی ان کی شفقت، رحمت اور ربوبیت ہے، حقیقی ربوبیت اللہ کی ہے۔ اس پہ بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ماں کے دل میں بچے کی رحمت کس نے پیدا کی؟ سوچیں ذرا، اسی اللہ نے جو رب العالمین ہے۔ پھر آگے الرحمن الرحیم، یہ دوسری آیت کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا عرض کر دیا تاکہ بندے یہ سمجھیں کہ دائمی رحمان، دائمی رحمت اور لگاتار شفقت
ہمارے اس اللہ کی صفت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے فوراً فرمایا مالک یوم الدین، یہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ وہ محفوظ رہے، اس کے حقوق کا تحفظ ہو۔ یہ بچے کے دل میں بھی احساس ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ بڑا ہو کے انسان اپنے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، نہیں، جتنی ضرورت بچپن میں بچے کو ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا تحفظ ہو۔ جو بڑھتا رہتا ہے پھر وہ تحفظ و تلاش کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی ضروریات وسیع ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں، تعلقات، کاروبار، تو پھر اسے ایک ایسے حاکم کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کے حقوق کا تحفظ کر سکے۔ یاد رکھیں، دیکھیں یہ نسبت آیات میں ارتباط۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا اللہ اور تمہارا رب رحمان الرحیم بھی ہے، اور ساتھ ہی اسے وہ طاقت حاصل ہے، وہ قدرت حاصل ہے کہ اس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے۔ ہمیشہ قرآن میں جب اللہ ذکر کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں ملک السماوات والارض، آسمانوں کی حکومت کا پہلے اللہ ذکر کرتے ہیں تاکہ مجازی حکمرانوں کا تصور بندوں کے دل سے نکل جائے۔ اسی لیے یہاں بھی یہ فرمایا، دیکھیں توجہ فرمائیں، مالکی یوم الدین، یوم معاد کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، یوم الدین کا ذکر کیا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ جس دن کوئی کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، بلکہ ایک نفس دوسرے نفس کا، بلکہ اپنے آپ کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ اس قدر بندے عاجز ہوں گے۔ تو اس دین کا تصور اس کے اندر دے کر ساتھ اپنی مالکیت کا بھی تصور دیا کہ اے میرے بندو، تمہارے حقوق کا میں محافظ ہوں، تاکہ بندے کی تربیت فطری طور پہ ہو۔ تو پھر فرمایا مالک یوم الدین، کہ مظہر ربوبیت اور مظہر رحمت و شفقت ساتھ ایک منصف بادشاہ بھی ہے۔ اور یوم الدین کا لفظ کیوں بولا؟ کہ اللہ کے انصاف پر بندوں کا یقین بن جائے۔ یہ ہے اس صورت کی آیات کا لفظ۔ آگے فرمایا ایاک نعبد، اب آپ خود ہی سوچیں کہ وہ اللہ جو رب العالمین ہے، وہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور وہ اللہ جو قادر مطلق اور ملک الملوک، اور جس کی بادشاہت اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، تو اس ذات کو ہی اس لائق بندوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی وہ عبادت کریں، اسی کے سامنے عاجزی کریں، اسی کے سامنے تذلل اختیار کریں، اسی کے سامنے جھکیں، اور اس کے احکام کے سامنے ہی سر تسلیم خم کر دیں۔ اسی لیے فوراً اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ کے سوا، اس ذات کے سوا دیگر کون ہے اس عبادت کے لائق؟ اور عبادت نام ہے کہ بندہ انتہائی عاجزی کو اللہ کے سامنے پیش کر دے اور اپنی تمام طلبات کو رکھ دے اس ذات کے سامنے جس کی یہ صفات ہے، اور پھر وہی مستحق عبادت ہے، وہی مستحق حمد ہے، وہی مستحق شکر ہے، اور وہی قدردانی کے لائق ہے۔ تو اس آیت میں اس بات کا اعلان فرمایا گیا کہ حقیقی مظہر ربوبیت وہ ہے جو خالق ارض و سما ہے اور مالک دنیا و آخرت ہے، اور ان تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ الیہ یرجع الامر کلہ، کہ دنیا کے تمام امور کی تدبیر کا وہ مرجع ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ بندے اس سے تعلق رکھیں، بندے اس کی عبادت کریں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں
کہ ساتھ ہی اس کے یہ بھی تصور دیا ایا کا، اس کے دیگر اس لائق کوئی نہیں. کیوں کہ یہ صفات صرف اسی میں ہیں. جب یہ صفات اسی کے اندر ہیں تو حسر ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور حسر ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے. مقرر طور پہ اس حسر کا ذکر کیا 2 بار، عبادت سے پہلے اور مدد سے پہلے، استعانت سے پہلے. ایاک 2 دفعہ ہے کہ وہی منبع خیر ہے، اور اسی کی غلامی اور عبودیت کا طوق ہم پہنتے ہیں. یہ ہے سورۃ فاتحہ کی ان آیات کا ربط اور مضمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور شمس و قمر کو، اور لیل و نہار کو، اور دنیا کے اندر دریاؤں اور نہروں کو، سب کو تمہارے کام میں اس نے لگا دیا ہے. جب اس پوری مخلوقات کو اس نے ہمارے کام میں، یہ ہے سخر کا معنی، سخر مسخر کر دیا کہ یہ ساری مخلوقات ہماری خدمت میں اللہ نے لگا دی. اور ہمیں کس کی خدمت میں لگنا چاہیے؟ یہ ہے ایاک نعبد کا معنی، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پھر آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ دیکھیں کہ اتنی صفات سے اس کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، اور اس ذات کی عظمت اور اس کے مجد اور اس کی قدوسیت اور اس ذات کی یکتائی کا اعتراف کرنے کے بعد، ہم اس سے سب سے قیمتی چیز اب مانگنے لگے ہیں، اور یہ اسی نے سکھایا ہے. وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں تو سیدھی راہ کی ہدایت دے دے، تو ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو سیدھا ہے، جو سیدھا تجھ تک پہنچتا ہے. الصراط المستقیم. تو یہ دیکھیں کہ پورے کا پورا مضمون کیسی نصیحت اور بلائی ہے، اور کیسی تعلیم ہے مانگنے کی. پھر ایک نقطہ یاد رکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو 2 چیزوں کی طرف متوجہ کیا. ایک ہے ہدایت اور رہنمائی کے ضابطے جو کتاب و سنت بندوں کو سکھائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے منعم علیہ بندے جنہوں نے ہم سے پہلے کتاب و سنت کو اپنایا ہے. 2 باتیں یاد رکھیں. محض کتاب کی نصوص پہ آپ اعتماد کر کے بندوں کو نہیں چھوڑنا، یہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے. یاد رکھیں کہ منعم علیہ بندے جو ہیں ان کا راستہ تم نے اختیار کرنا ہے. کس قدر عجیب اور فطری اسلوب ہے بندوں کی تربیت کا، کہ صرف کتاب اور صرف قرات اور آیات اور قرآن تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ایسا منہج اللہ نے سکھا دیا کہ کہیں بھی ہم گمراہ نہ ہوں. کیونکہ کتاب کی نصوص سے بھی اللہ نے فرمایا بہت سے لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو بہت سے لوگوں کو یہ زوم ہے اس دور میں کہ ہمیں رجال کی ضرورت نہیں، ہمیں سلف صالحین کے نہج کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے سے پہلوں کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس کتاب ہے، سنت ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں. کیوں اس امت کے ائمہ اور صالحین اور منعم علیہ بندوں کو، اور جو انسانیت کے اندر منعم علیہ بندے ہیں، ان کو ہم اختیار کریں؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ان لوگوں کی جو ظاہر بین ہیں. غور کر لیں اور اپنے آپ کو ہدایت کے قریب لے جائیں، دور نہ کریں. اور وہ کیسے آئیں گے؟ کہ وہ کتاب، وحی اور نصوص کے ساتھ ساتھ رجال کا بھی اہتمام کریں، اور ان کی نظر ان کی سیرت پر بھی رہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب و سنت کی تطبیق کی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا
کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے یہ نہیں فرمایا کہ صراط اللہ، اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے بندو یہی اللہ کا راستہ ہے. وہ کیا کہ ہم منعم علیہم کو تلاش کریں، ان کی سیرت کو اختیار کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا ایک سلسلہ، سورج اور ان ستاروں کا سلسلہ ہمارے سامنے قائم فرمایا. اور اس آیت میں ہمیں تعلیم دی کہ کتاب کے ساتھ رجال کو آپ نے ترک نہیں کرنا، بلکہ ہمیں حکم دیا کہ تم نے اختیار کرنا ہے ان لوگوں کا راستہ جو میرے منعم علیہ ہیں. پھر اسی آیت کی تفسیر میں قرآن حکیم نے فرمایا کہ اللہ کے منعم علیہ بندے کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کے مطیع ہیں. اور پھر یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بات خود بخود تم سمجھ جاؤ اور خود بخود مان لو، یا رسول کی اطاعت و محبت خود بخود، بلکہ نمونہ پیش کیا ہمیں حضرات صحابہ کا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اس جیسا ایمان، اس جیسی محبت اللہ اور محبت رسول پیدا کرو جیسے صحابہ کی تھی. تو یاد رکھیں کہ یہ ہدایت کا فطری طریقہ ہے، اور یہ اللہ کی مرضی اور مراد ہے کہ بندے ان لوگوں کا راستہ اختیار کریں، ان کا منہج اختیار کریں کہ جو منعم علیہ ہیں. تو اس امر کی تلقین ہے کہ محض نصوص کافی نہیں، بلکہ اصحاب کتاب کو تھام لو. اور پھر دوسرا مقصد قرآن کیا تھا کہ منعم علیہ کے راستے کے ساتھ ساتھ مغضوب علیہم اور راندہ درگاہ بندے، ان سے بھی بچنا ہے. تو آخر میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ تو ہی ہمیں ان کے راستے سے بچانے والا ہے، اور ہماری کوشش اور طلب، سوال اور دعا ہے کہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں دور رکھ جو کیا ہیں مغضوب علیہم، جن پہ اللہ کا غضب ہے. اور اس کی تفسیر میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ علم کے بعد پھر اناد کے راستے کو اختیار کریں، جیسے یہ یہود کی کثرت ہے. اور ضالین، دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ ضالین کا. اور اس کے بارے میں معروف ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کو حق کے راستے کی پہچان ہی نہیں. تو یہ مختصراً اور آسان اور سلیس طریقے سے ہم نے قرآن کریم کی اس سورت کی آیات کی تھوڑی سی تفسیر بھی کر دی اور ان کے باہمی ارتباط کو بھی بیان کیا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سورت فاتحہ اسی عظمت سے اور اس کی ادائیگی اسی طریقے سے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں وہ حلاوت اور لذت نصیب فرمائے جو اسے اپنے خاص بندوں کو اس کا نام لینے سے حاصل ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.